السلام علیکم۔ پاکستان میں دو چورن بڑے زبردست بکتے ہیں، ایک یہودی لابی والا اور ایک مذہب کا آٹھ۔ اس کو جیسے جی چاہیں، جس کے جی چاہے خلاف استعمال کر لیں۔ آپ یہ یہودی لابی والا مخصوص تو خان صاحب کے ساتھ کرتے ہیں کہ وہ یہودی لابی کا ایجنٹ ہے، ظاہر ہے ان کے کچھ شادی جو جمائمہ حق کے ساتھ ہوئی ہے اس وجہ سے بھی، مگر دوسری طرف جو عمران خان صاحب کی ہیں پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی حسین نواز، حسن نواز، ان کے کوئی تعلقات، ان کے کوئی ڈیلنگ وغیرہ کسی کمپنیوں کے ساتھ جو جس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کسی حوالے سے اسرائیل یا یہودی کے حوالے سے ہوتا ہے۔ تو یہ جیب ایک ایسا چورن ہے جو پاکستانیوں میں بڑا مقبول ہے، مذہبی بھی یعنی کفر کا فتوے بھی، اور یہ یہودی لابی والا بھی، یہ بہت مقبول ہے۔ اور یہ اس میں ایسی کوئی برین واشنگ کی ہوئی ہے پاکستانی قوم کی کہ جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت سے یہ اکثر محروم ہے ان معاملات میں۔ ویسے ماشاء اللہ بڑی انٹیلیجنٹ قوم ہے۔ تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں پاکستان کا بھارت اور اسرائیل کے حوالے سے۔ دیکھیں اسرائیل کے ساتھ نہ کو ہماری جنگ ہوئی ہے، نہ ہماری سرحد ملتی ہے۔ دوسری طرف بھارت کے ساتھ ایک لمبی سرحد اور دو مین جنگیں اور کوئی 3-4 سخت قسم کی جنگیں بھی ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ فلسطین، یہ عربوں کا مسئلہ ہے، عرب خود اسے اون اب نہیں کر رہے۔ کئی عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی ہیں، سفارتی تعلقات بھی، ایون کہ سعودی عرب بھی راہ ہموار کر رکھا ہے۔ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ، کیونکہ جو مسئلہ فلسطین ہے جس کی وجہ سے ہم اسرائیل کے در پہ ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہی عربوں کا مسئلہ، اور وہ عرب اسرائیل کو تسلیم کچھ کرتے ہیں، کچھ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف انڈیا ہمارا اس کے ساتھ مسئلہ ہے کشمیر واضح طور پر، اور وہ عرب جن کی وجہ سے ہم فلسطینیوں کی، جن کی وجہ سے اور فلسطینیوں کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ مخالفت رکھتے ہیں، وہ تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہمارا جو مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ کشمیر انڈیا کے ساتھ، اس پہ وہی عرب انڈیا کی سائڈ پہ اکثر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں سعودی عرب کی اتنی انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں جتنی انڈیا میں ہے، اور اسی طرح جو افرادی قوت بھی ہے یا جو مین عہدوں پہ بھی وہاں لوگ ہیں، یو اے ای انکلیوڈڈ، اس کے بعد سعودی عرب، گلف، وہاں انڈین کی زیادہ اہمیت، حیثیت اور احترام ہے۔ دوسرے پاکستانی کا ہے نہیں، خیر اس کے پیچھے اور بھی بڑی وجوہات ہیں، ظاہر ہے اس میں ہمارا اپنا بھی کریکٹر ہے پاکستانیوں کا، لیکن ہم صرف اوور آل تھوڑا سا دیکھیں گے۔ پھر وہ عرب جو پاکستان کو مسئلہ کشمیر پر کوئی اتنی اہمیت نہیں دیتے اور ہمارا وہ اندرونی مسئلہ قرار دیتے ہیں، جبکہ ہم ان کے مسئلے کو اپنا اندرونی قرار دیتے ہیں، اور اس کے باوجود اسرائیل ہمارا دشمن اور انڈیا کے ساتھ ہم دوستی کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے ساتھ نہ کوئی ہمارا سرحدی تنازع، نہ کوئی ڈائریکٹ جنگ، نہ کوئی اور مسئلہ، لیکن ہم نے اپنے پاسپورٹ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سوائے اسرائیل کے باقی سارے ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ دوسری طرف ہمارا ہمسایہ ہے، ازلی دشمن ہے، کشمیر کا مسئلہ اس کے ساتھ ہے، جنگیں ہیں، اور ایون کہ وہ پاکستان کو دو لخت کرنے میں بھی اس کا کردار ہے، اور اب بھی بلوچستان میں اور سندھ میں اس کی، اور ایون کہ پورے پاکستان میں لیکن مخصوص بلوچستان میں اس کی جو اندرونی مداخلت جاری ہے وہاں، اور اس کا وہ کلبھوشن یادو واضح ثبوت ہے، ابھی بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی کے پاس ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات بھی ہیں۔ اس انڈیا اور اسرائیل کے حوالے سے جو ہماری منافقت اور جو ہمارے بڑوں نے مذہبی چورن بیچا ہے، یا اس کو برین واش ایسا قوم کو کر دیا ہے کہ اچھی خاصی باش اور قوم بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے اس معاملے میں، بالخصوص اس معاملے میں وہ محروم ہو چکی ہے۔ پھر اس میں کہتے ہیں نہیں جی ہمارا وہ تو قبلہ اول ہے،
تو اس معاملے میں بھی جو جید علماء ہیں جو اسلامی تاریخ کے پر نظر رکھتے ہیں اور اسلامی اسکالر ہیں ان سے پوچھیں ہمارا قبلہ اول ایک ہی ہے، مکہ مکرمہ شروع سے ڈے ون سے ہمارا قبلہ وہی ہے۔ یہ قبلہ اول والا بھی چورن بنا کے پتہ نہیں کس نے ہماری تاریخ میں گھولا اور بیچا، اور جس کی وجہ سے آج ہم کیا کہہ رہے ہیں اس ارض فلسطین کو، وہ تو ظاہر ہے۔ اس سے پہلے اس کو یہ پھر بات کی ایک الگ موضوع ہے، وہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، وہ عیسائیوں یہودیوں مسلمانوں کے لیے سب کے لیے ایک طرح مقدس ہے، اور اس میں مختلف اوقات میں مختلف تینوں گاہ میں سے یہودی مسلمان عیسائی یہ قابل رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ آئندہ بھی حل نہیں ہونے والا۔ اگر طاقت کے زور پہ جاؤ گے تو آج یہودی طاقتور کر لیں گے، کل پھر کوئی عیسائی ہوگا طاقتور وہ کر لے گا، مسلمان طاقتور وہ کر لے گا۔ اس پہ لاگ بھی بنایا ہوا ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے، وہ وہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ لیکن انڈیا اور اسرائیل کے حوالے سے آپ دونوں طرف تعلقات کو، اپنی مخالفت کو جو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کر رہے ہیں، ہمارا رویہ اسرائیل کے ساتھ، اسرائیل کا رویہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کا رویہ انڈیا کے ساتھ، انڈیا کا رویہ پاکستان کے ساتھ، اس کو آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ اور کھلے دل دماغ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں اور پھر دیکھیں کہ کہیں ہمارا اس معاملے میں بھی کوئی برین واش تو نہیں کیا ہوا ہے، ہمیں کوئی غلط رس تو نہیں دیا ہوا ہے، ہمیں غلط طریق کی بنیاد پر کچھ غلط سبق تو نہیں پڑھایا گیا ہے کہ ہم جن کے لیے جانے دینے کے لیے تیار ہیں وہ تو ہمیں جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں۔ بڑی سوچ سمجھداری کے ساتھ اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، پاکستان کے اندرونی معاملات میں آپس میں جو سیاستدان ہیں وہ میرا خیال ہے آپ کفر کے فتووں سے تو بالاتر ہو چکے ہیں، وہ نہیں ان پہ کوئی لگاتا۔ اس معاملے میں کوئی ظاہر ہے مولا ازم بھی تھوڑا سا کم ہوا ہے اور مولوی بھی اس میں تھوڑا سا احتیاط برتے ہیں، لیکن یہ یہودی لابی والا یہ میں اس لیے آج مجھے یاد آیا ایک اخبار میں آیا کہ وہ کوئی اسرائیلی اخبار ہے، اسرائیل ٹائمز ہے، اسرائیل ٹوڈے اس طرح حوالے سے، تو وہاں ایک آرٹیکل ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کے حوالے سے نرم گوشہ رکھتے ہیں یا وہ بہتر ہوں گے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھ لیں احمد میر صاحب کے بھی کئی پروگرام ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ جنرل باجوہ کیا کیا کشمیر کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے کہتے رہے ہیں کہ وہ تو الٹا خان صاحب پہ دباؤ ڈالتے رہتے ہیں کہ اسرائیل کو مان لیتے ہیں یا ان کے ساتھ تھوڑے بہت تعلقات بنا لیتے ہیں، اسی طرح کشمیر کو بھول کر انڈیا کے ساتھ بھی برادرانہ تعلقات رکھ لیتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اب خان صاحب کی مقبولیت اتنی بڑھ چکی ہے یا اتنی ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں ہو رہے جیل میں بھی بیٹھ کر، تو اب اس حوالے سے اس طرح کی خبریں لگوانا شروع کر دیتے ہیں، اور ظاہر ہے وہ لوگ بھی ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب ہمارے مخالف ہیں، ان کو پتہ ہے کہ خان صاحب ہمارے لیے کچھ کریں یا نہ کریں، لیکن یہ اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہے، اور چونکہ اپنی یہ قوم کے ساتھ مخلص ہے تو اس کو ہم اپنا ہمدرد بناتے ہیں، اور اس بنیاد پر یہ اس کی قوم اس سے نفرت کرے گی کیونکہ وہ قوم اسرائیل سے نفرت کرتی ہے، لہذا اس کو باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ یہودی لابی والا جو چورن ہے یہ کسی بھی حال میں قبول نہیں، وہ انڈیا اور پاکستان کے معاملات کو کمپیریزن کر کے دیکھ لیا کریں، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔